السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نواز پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناسیہ سردار, اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک IRS انکم ٹیکس آفیسر کی ریئل لائف کے بارے میں, کہ ان کی ریئل لائف کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں, کیا کیا ہائرارکی ہوتی ہے, کہاں پہ آپ کو پوسٹنگس ملتی ہیں انیشیلی, اس کے علاوہ پرکس اینڈ فیسلٹیز کیا ملتی ہے, ایکچوئل ورک پروفائل کیا ہوتا ہے, اور پروموشنس کیسے ملتے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بختاور علی, ہو از کرنٹلی سرونگ ایز اسسٹنٹ کمشنر ایٹ ریجنل ٹیکس آفس اسلام آباد. تو آئیے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. First of all, thank you so much for coming in today. Thank you for inviting me. I'm honored. All right, so let me start it with a very basic question. Like currently you are serving as assistant commissioner at regional tax office Islamabad. ठीक है, तो tell me about your job. What are your duties? What are your job specifications? I'm presently serving as an assistant commissioner at regional tax office Islamabad, and my job description basically includes collection of taxes, creation of demand, conducting desk audits, recovery of arrears, and broadening of tax base. So basically we conduct all these activities in the light of Income Tax Ordinance 2001 and Sales Tax Act 1990, coupled with other supplementary laws, of course. All right, so FBI کے بارے میں سنا بہت ہے, that it's a Federal Board of Revenue. Federal Board of Revenue, okay. تو سنا تو بہت ہے, لیکن اگر آپ آج بتا دیں کہ what is FPR, ٹیکسز کا کیا سسٹم ہوتا ہے, what are direct taxes, what are indirect taxes, ان کو ٹیکس کلیکشن میں آپ کو میجر پرابلمس کیا فیس کرنی پڑتی ہے, اور پھر آپ ان کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں, تو آج آپ یہ سارا کچھ ہمیں سمجھا دیں. جی, لے مین ٹرمز میں اگر ہم بات کریں تو جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, FBR جسے ہم کہتے ہیں, اٹ از اے ٹیکس کلیکشن ایجنسی ایٹ دی فیڈرل لیول, اور ہسٹوریکلی اسپیکنگ اٹ واز کریٹڈ ان 1924. پہلے اس کو سینٹرل بورڈ آف ریونیو کہتے تھے, CBR, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی چینجز آئی ہیں, تو کرنٹلی اٹس کالڈ FBR. اور اٹ بیسکلی کلیکٹس ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیکسز. فار ایگزامپل آپ کا انکم ٹیکس ہو گیا, سیلس ٹیکس ہے, کسٹمز ڈیوٹی ہے, ایکسائز ڈیوٹی ہے. سو ہم جو ہے سارا دن وی جسٹ پلینگ ود نمبرس ان آفس. اور جہاں تک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات ہے, تو ڈائریکٹ ٹیکس از بیسکلی اے ٹیکس وچ از پیڈ ڈائریکٹلی ٹو دا گورنمنٹ, فار ایگزامپل انکم ٹیکس. اور جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ آپ جیسے گڈس اور سروسز کے تھرو کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو آپ جو ہیں دے رہے ہیں, وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. فار ایگزامپل سیلس ٹیکس ہو گیا, آپ کی ایکسائز ڈیوٹی ہو گئی, کسٹمز ڈیوٹی ہو گیا. اینڈ اگر میں ایک اور کمپیریزن ڈرا کروں تو جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ دے آر بیسکلی پروگریسو ان نیچر, ویئر ایز انڈائریکٹ ٹیکسز آر ریگریسو ان نیچر. سارا جو زور ہے وہ مطلب عام آدمی پہ بھی اس طرح سے آتا ہے. آپ جاتے ہیں بازار جاتے ہیں, آپ کوئی گروسری آئٹم لیتے ہیں, اس پہ GST ہوتی ہے, تو وہ ہر کسی نے دینی ہے. تو بائی ریگریسو آئی مین کہ اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ ریگریسو ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں نا CSS کے انڈر, تو جیسے آئی ہیو دس ایکسپیرینس آف لائک ٹیکنگ انٹرویو. پریویسلی میں نے انٹرویو لیا تھا ایک پولیس سروسز آف پاکستان سے, لائک آئی تھنک سعود خان کا. سو ہی سیٹ کہ ایک جب پرابلمس کی بات آتی نا, جیسے ان کا تھا کہ سیکیورٹی یا پھر کرائم ریلیٹڈ جو جتنی بھی پرابلمس ہیں, تو کچھ جنرل پرابلمس ہوتی ہے, کچھ جس ایریا میں آپ پوسٹڈ ہوتے ہیں, کچھ اس ایریا کے اسپیسیفک پرابلمس بھی ہوتی ہیں. سو از اٹ دا سیم وین اٹ کمس ٹو یور جاب ایز ویل؟ وین اٹ کمس ٹو FBR, سنس اٹس اے فائنینشیل سروس, آپ نے بہت جو ہے میٹیکولیسلی جو ہے ہر ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے. آپ کن ڈاکیومنٹس کو سائن کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے اپلیکیشن آف ریٹ جو ہے ٹیکسز کا وہ آپ ایکوریٹلی لگا رہے ہیں یا نہیں. بیکاز ہمارا یہ ہے کہ ہر سال جو ہے بڑی فریکوینٹ امینڈمنٹس آتی ہیں. انکم ٹیکس لا میں آ گئیں, سیلس ٹیکس میں آ گئیں, فائنانس ایکٹ ہمارا آتا ہے, تو آپ نے بڑا اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ. تو چیلنجز جو ہیں آئی وڈ سے, سنس اٹس اے فائنینشیل سروس, تو اپلیکیشن آف ریٹس آپ چیک کر لیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں نہیں. آڈٹ جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں اسیسمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے. گراؤنڈ جو ہیں آپ کے آف سلیکٹنگ اے پرٹیکولر کیس, وہ جو ہیں بڑے ایکوریٹ ہونے چاہیے. تو اب جیسے پولیس سروس کا یہ کہ ان کے زیادہ سیکیورٹی سینٹرک چیلنجز ہیں, ہمارے یہ کہ ہمارے ذرا فائنینشیل اسپیکٹ سے جو ہیں وہ اہم ہیں.
تو وہ سروس ٹو سروس جو ہیں آپ کی ڈائنامکس ڈفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. سو ان اسلام آباد دس از یور فرسٹ پوسٹ؟ جی بالکل, دس از مائی انیشل پوسٹنگ. اور یوزولی یہ ہوتا ہے کہ جو جونیئر آفیسرز ہوتے ہیں ان کو پہلے آر ٹی اوز میں پوسٹ کرتے ہیں وچ از ریجنل ٹیکس آفس, اور پھر اس کے بعد سی ٹی او وچ از کارپوریٹ ٹیکس آفس. اس میں ہم کمپنیز کے کیسز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو لارج ٹیکس پیئرز یونٹ, ایل ٹی او کہہ لیں, ایل ٹی یو کہہ لیں. تو اس میں پھر یہ کہ جس میں ہیوج ریونیو انوالوڈ ہیں وہ کیسز وہاں پہ دیکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کچھ فیلڈ فارمیشنز ہیں, جیسے ڈائریکٹوریٹس ہیں, انٹرنل آڈٹ ہو گیا, انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ہو گیا, تو وہاں پہ بھی پوسٹنگز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز ہے, وہاں پہ بھی آفیسز جو ہیں پوسٹ ہوتے ہیں. ساری بیسکلی جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس بورڈ سے ہی آ رہی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں, تو کورسپونڈنس چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو آئی وڈ لائک ٹو نو اے لٹل اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ, جس میں آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر آپ بتاتے کہاں سے آپ کی اسکولنگ ہوئی, بیچلرس کہاں سے کیا, what were your majors, and like how did you ended up in the civil services? So as far as my initial education is concerned, it was from Peshawar, because my father was posted there اس ٹائم پہ. تو تب سب سے فیزیبل جو تھا وہ یہی تھا کہ جہاں بابا جا رہے ہیں وہاں سے جو ہے بس ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. تو there was this ڈاکٹر ظریف میموریل اسکول ان پشاور, وہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی, اور کافی عرصہ پھر ہم پشاور میں ہی رہے. دین وی شفٹڈ ٹو کوئٹہ, پھر وہاں سے کچھ پڑھائی کی. پھر ہم جو ہے 8th گریڈ آنورڈس ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے. اینڈ پھر اس کے بعد جتنی بھی میری تعلیم ہے وہ میری اسلام آباد سینٹرک رہی ہے. مائی بیچلرز واز فرام این ڈی یو, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی, اور ایم فل بھی میں نے آئی آر میں ہی کیا ہے, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے. تو یہ میری ایک بریف سی ایجوکیشنل ٹائم لائن تھی. اور پھر میں نے جب بیچلرز بیسکلی میں نے ختم کیا تو تب مجھے تھا کہ اب آئی تھنک ناؤ اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو اپیئر فار سی ایس ایس. تو میں نے اپنا فرسٹ اٹیمپٹ جو ہے وہ 2019 میں دیا, اور انفارچونیٹلی آئی کوڈ ناٹ کلیئر مائی ایسے. 24 مارکس تھے میرے. یاد ہے مجھے, کیونکہ آئی تھنک فیلئرز جو ہیں آپ کو یاد رکھنے چاہیے, وہ یاد رہ بھی جاتے ہیں. اور میرا جو سیکنڈ اٹیمپٹ ہے وہ پھر میں نے 2020 میں دیا, اور اللہ تعالیٰ کو بس تب منظور تھا کہ اب ناؤ اٹس دا رائٹ ٹائم, تو تب ہم نے کلیئر کر لیا سی ایس ایس. اور پھر 2021 نومبر میں ہماری سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ کا آغاز ہو گیا. اٹ واز 15 نومبر. تو ہم لاہور چلے گئے, اور پھر سی ٹی پی ہماری اٹ واز 4 months, یوزولی 6 months کی ہوتی ہے ہماری باری, تھوڑا سا شارٹ سی ٹی پی تھی. بیچ میں ذرا کووڈ کا بھی چل رہا تھا ٹائم, اور جو ہمارے ڈی جی صاحب تھے تو بس ان کی خواہش تھی کہ ہمارا ذرا بریف سی جلدی ختم ہو. حالانکہ سول سرونٹ کے کریئر میں یہ سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے. یس آئی ہیو ہرڈ دیٹ. آپ بہت چیریش کرتے ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں آل اوور دا پاکستان, جو ہے وہ بالکل ہی اکراس پاکستان سارے آپ کے بیچ میٹس آئے ہوتے ہیں. اٹس ویری انٹریکٹیو. پھر ہماری اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام ہوئی, وہ ڈاٹ میں تھی, جس کو اب ان لینڈ ریونیو سروسز اکیڈمی بھی کہتے ہیں. تو وہ بھی لاہور میں ہے, اور وہ بھی کافی لمبی ٹریننگ تھی. تو بس ابھی فی الحال میری فرسٹ پوسٹنگ جو ہے وہ آر ٹی او اسلام آباد میں ہے, اور ابھی ہم فی الحال جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, ٹیکس بیس براڈن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ یو گریجویٹڈ ان 2018, اینڈ پھر آپ نے 2019 میں فرسٹ اٹیمپٹ دیا, اور پھر 2020 میں سیکنڈ اٹیمپٹ 2020 میں سیکنڈ اٹیمپٹ دیا. بٹ یو مینشن کہ اس میں آپ نے بیچ میں ماسٹرز بھی آپ کا ہو کیا تھا. بالکل. تو آپ نے رائٹ آفٹر یور فرسٹ اٹیمپٹ یو لائک وینٹ فار یور ماسٹرز ایز ویل, رائٹ؟ 2019 میں آئی اسٹارٹیڈ مائی ایم فل, اور 2021 میں پھر جی وہ ختم ہوا. بیسکلی ایم فل میں یہ تھا کہ تھیسس بھی تھا, اور مائی تھیسس واز آن چائناز BRI ان شری لنکا اینڈ نیپال. تو اس وقت جو ہے وہ دونوں چیزوں کے ساتھ کوپ اپ کرنا واز اے بٹ ہیکٹک ایز ویل. بٹ یہ ہے کہ آپ اگر مینیج کرنے والے بندے ہوں تو آپ کر لیتے ہو, مطلب یہ ہے کہ ہو جاتا ہے. تو الحمد للہ ہو گیا میری باری بھی. اور جب ہم سی اے سے جا رہے تھے تو اس سے ایک دن پہلے میرا تھیسس کی پریزنٹیشن تھی, جو آپ نے ڈیفینس ہوتا ہے بیسکلی.
تو بس کسی طرح دعا کری تھی کہ ہو جائے لیکن الحمدللہ جی پی اے بھی اچھا آ گیا. آئی گریجویٹڈ ود 3.92 ماشاءاللہ ایم فل میں. تو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. ٹیچرز بہت اچھے ملے تھے. تو آج آپ کا ڈیفینس تھا اینڈ کل یو ہیڈ ٹو موو ٹو لاہور فار یور کامن ٹریننگ. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ایٹ سی ایس اے؟ سو سی ایس اے کی جو ٹریننگ ہے اس کو ہم کامن ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں, اور یوزولی اٹس اے 4 to 6 months لانگ پری سروس ٹریننگ فار آل آف دی 12 آکوپیشنل گروپس آف دی فیڈرل سروسز آف پاکستان. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ماڈیولس ہوتے ہیں. جیسے اگر میں سبجیکٹس کی بات کروں, ایکیڈیمک ماڈیولس ڈسکس کروں, تو وی اسٹڈیڈ پبلک سیکٹر مینجمنٹ, پبلک سیکٹر اکنامکس. پھر ہمیں پولیٹیکل تھاٹ تھوڑی سی, کانسٹیٹیوشن پڑھایا, ادر لاس پڑھائے, اور آئی ٹی کا کچھ کلاسز تھی وہ بھی ہوئیں. ہماری جو سی ٹی پی ہے اٹ واز ڈفرینٹ ان اے سینس کہ ہماری باری انہوں نے کچھ نیو انیشیٹیوز انٹروڈیوس کیے تھے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل وی ہیڈ دس لرننگ فرام کمیونٹی انیشیٹو. اس کو ہم الگ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاورٹی اٹیچمنٹ. اس میں کرنا یہ تھا کہ ہمیں انہوں نے بھیجا لو انکم کمیونٹیز میں, اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ہم جو ہے پورا دن ان کے ساتھ رہیں گے اور انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے. جو لو انکم گروپس تھے ان کے ہاسپٹلس گئے, ہم ان کے پلیسز آف ورشپ گئے, ان کے بازارس دیکھے, اسکولس دیکھے. تو اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی بیکاز دس ایکٹیویٹی was also linked with the implementation of SDGs کہ پاکستان کی کیا پروگرس ہے SDGs میں, and what are the reasons کہ پاکستان SDGs میں پیچھے رہ گیا, it is lagging behind. تو اس کے علاوہ جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں وہ لرننگ فرام ہسٹری تھا. لرننگ فرام ہسٹری ایکسرسائز میں یہ تھا کہ we were basically supposed to visit some designated historical places of لاہور, اور اس کے اپنے مارکس تھے. مطلب کچھ ایریاز پہ جانا تھا اور وہاں گروپ پکچرز لینی تھی, ہر جگہ کا اپنا پوائنٹ اور اسکور تھا, اور گروپ ایکٹیویٹی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہو, آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہو, آپ ٹیم ورک سیکھتے ہو, آپ کی لیڈرشپ اسکلس ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک ہی ٹائم پہ یو آر گوئنگ تھرو اے لاٹ. آئی ریممبر میں نے اپنی فون پہ ہیلتھ والی ایپ کھولی اس دن, اینڈ آئی سو کہ میں نے ایک دن میں 30,000 اسٹیپس کر لیے تھے. تو وی ہیڈ ٹو ایکسپلور لاہور آن فٹ. کچھ میٹرو لائن جو تھی اس کے ذریعے کرنا تھا اور کچھ آن فٹ. تو اس دن ہم نے سارا لاہور جو ہے صحیح سے ایکسپلور کیا. اٹ واز اے ویری میموریبل ایکسپیرینس. تو بہت اچھا ایکسپیرینس. سن کے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے, اسپیشلی وین یو مینشن دیٹ دی لرننگ فرام کمیونٹی تھنگ. آئی تھنک دیٹ مسٹ ہیو بین ویری امپیکٹفل ایز ویل آن یو ایز اے پرسن, لائک آن یور پرسنالٹی. بالکل. بیکاز وین یو گیٹ ٹو میٹ سچ پیپل, تو I think it was ان a سے very بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. I think it was a very empathetic exercise. مطلب آپ اگلے بندے کے ساتھ جا کے رہتے ہیں نا, آپ ان کی پرابلمس آبزرو کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں, آپ کا تھاٹ پروسیس چلنے لگتا ہے کہ یار اگر میں اس پوزیشن میں ہوتی تو میں کیا کرتی. اور ان کے مسائل جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں, ہمارے بہت چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں, اور پھر بھی ہم اتنا پینک کر جاتے ہیں. تو آئی تھنک وہی بات ہے کہ ایمپتھی جو ہے وہ بڑی انسٹل ہو جاتی ہے ان ایکسرسائزز کے تھرو. ٹرو دیٹ. اور میں نے ویسے پرسنلی اپنے ایکسپیرینس سے بھی سیکھا, لائک دیز پیپل آر ویری گریٹفل, لائک یو گیٹ ٹو لرن سو مچ فرام دیم. اور دوسرا یہ کہ دے آر اسٹل ان کانٹیکٹ ود می. مطلب میرا جو ہاؤس ہولڈ تھا وہ بیسکلی جو خاتون تھی, شی یوز ٹو سیل گول گپاز. اوکے. تو ان کا جو بزنس وینچر تھا وہ تھا تو اسمال اسکیل, بٹ ان میں اتنی سیلف سیٹسفیکشن تھی نا کہ وہ اب خوش تھیں جو بھی کر رہی تھیں. ان کو کوئی شرم نہیں تھی, مطلب شرم نہیں آتی تھی کوئی اس طرح سے کہ they take pride in their work, they're very satisfied with what they do. Exactly. تو وہ بڑا گریسفلی انہوں نے سارا اپنا کام شام مینیج کیا, اور آج بھی کانٹیکٹ میں ہیں. اور اچھی ایکسرسائز. You just mentioned household, so like you used to go to their homes as well? Yeah, so we used to visit their homes and we would stay there. صبح جاتے تھے
शाम को वापस फिर CSA जाते थे और फिर हमें डेली रिपोर्ट्स तैयार करनी होती थी, फिर प्रेजेंटेशंस होती थी. पूरे दिन की रिपोर्ट आप लोगों ने पूरे दिन की रिपोर्ट. That must have been very hectic as well. Very hectic. हम बस CSA की लाइब्रेरी में बैठते थे और 12 बजे की डेडलाइन होती थी रिपोर्ट्स की, एंड वी वुड जस्ट सिट देयर एंड वर्क ऑन आवर रिपोर्ट्स. तो हमारे सारा दिन ऐसे गुजर जाता था. हाँ. तो आफ्टर CSA जब आपको 4 to 6 months का जो ड्यूरेशन होता है जब वो ओवर हो जाता है, सो उसके बाद यू गाइज गेट दी स्पेशल ट्रेनिंग. या सो वाज इट स्पेसिफिक टू ऑल दी डिफरेंट ग्रुप्स? बेसिकली हर सर्विस की जो है वो अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, और मेरे केस में इट वाज इन लाहौर. इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की लाहौर में होती है, जैसे पास वालों की भी लाहौर होती है, MLCG लाहौर. देन देयर इज़ कस्टम्स की कराची होती है, फॉरेन सर्विस की इस्लामाबाद होती है. सो डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं हर सर्विस की. और जो हमारी STP थी, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट वाज अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोग्राम. बड़ी रिगरस किस्म की ट्रेनिंग थी. हाँ, यस, आई हैव हर्ड दैट इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग्स. बिल्कुल, बस हम रोए भी हैं बीच में और हंसे भी हैं, मुस्कुराए भी हैं. तो पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज स्पेशली इफ़ यू डोंट हैव द रेलिवेंट बैकग्राउंड. अगर आपकी डिग्री नहीं है इकोनॉमिक्स फाइनेंस में, तो फिर आप थोड़ा सा आपको टाइम लगता है चीज़ें समझने में, और होती भी पूरे 1 साल की ट्रेनिंग है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. तो बेसिकली STP में ये था कि वी वर टॉट डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स. वी वर टॉट एक्साइज ड्यूटी के कुछ एक्ट्स थे. फिर अकाउंटेंसी, बहुत ख़तरनाक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी. और कुछ अदर लॉज एंड प्रोसीजर्स थे. तो हमने ये सारा जो है वो STP के दौरान कवर किया था. ठीक है. तो जैसे आपने कहा कि जो कॉमन ट्रेनिंग होती है उसमें आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ थे, लाइक LFCs एंड दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, एकेडमिक्स. तो STP में भी लाइक इस तरह से डाइवर्स एक्टिविटीज़ होती? बिल्कुल. STP में भी हमारे फील्ड विजिट्स थे, हमारा कंट्री स्टडी टूर था. वी वेंट टू बहावलपुर, और मेरा तो बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बहावलपुर का, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया. इसके अलावा स्पोर्ट्स के अलग मार्क्स भी थे, और मैं ख़ुद चूँकि आई एम अ वेरी स्पोर्टी पर्सन, तो CSA में भी मैंने थ्रू आउट जो सबसे ज़्यादा टाइम अपना एंजॉय किया वो स्पोर्ट्स का टाइम था. और आई रिमेंबर आई वाज द कैप्टन ऑफ द फीमेल क्रिकेट टीम, और हम जीत के थे इन द एंड. हम ट्रॉफ़ी घर लेके आए हैं अपनी. तो STP में भी आई वन द बैडमिंटन, फीमेल बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस. तो हमेशा से बस मुझे स्पोर्ट्स का जो है बहुत लाइक इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. आई लव स्पोर्ट्स. आई थिंक इट्स वेरी थेरेप्यूटिक. इट्स समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग. स्पोर्ट्स. So are you into other exercises as well? मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद हैं. आई लव हाइकिंग, आई लव साइकिलिंग, और रैंडम वॉक्स बहुत पसंद हैं. So I'm a outdoor person. Like, and a person who loves nature as well. Yeah, like, मैं बहुत admire करती हूँ nature को, और I think मुझे एक अपना segment चाहिए होता है पूरे दिन में, अपना me time वाला. That's very important. तो CSS के जो candidates हैं उनसे भी मैं यही उनको एक piece of advice दूँगी कि ज़्यादा overwhelmed जब आप feel करें तो try to connect with the nature. It helps. It really helps. Yeah, I have heard that nature heals. Yeah. So हमने कॉमन ट्रेनिंग पे बात कर ली, स्पेशल ट्रेनिंग पे बात कर ली. तो अब हम बात करते हैं कि वहाँ तक एक एस्पिरेंट पहुँचे कैसे, उसको ये सारे एक्सपीरियंस कैसे हो. तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर CSS एग्ज़ाम? सेल्फ स्टडी की या फिर किसी आपने एकेडमी से प्रिपरेशन की? टीचर्स का आपके उसमें थ्रू आउट क्या रोल रहा है? इतना तो मुझे आइडिया हो गया दैट योर फादर वाज योर इंस्पिरेशन, सो एंड सिंस ही इज़ फ्रॉम द सेम फील्ड सो ही मस्ट हैव हेल्प्ड यू अ लॉट कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक. तो आपने बेसिकली अपनी प्रिपरेशन कैसी की? So as far as my preparation strategy is concerned, मैंने academy join की. I went to NOA, और मुझे बहुत अच्छी guidance मिली. I am really grateful to the faculty of NOA, especially Sir Atif, Sir Ali, Sir Fareed, and all the teachers that helped me in this process. जैसे Sir Fareed हैं, वो literally he's also known as the guru of current affairs. True that. ठीक है, तो कभी current affairs में मसला हुआ तो भाग के सर के पास चले गए. इस्लामियात में मसला हुआ तो सर अली को,
जो है कांटेक्ट कर लिया, तो कोई मोटिवेशनल और कोई सपोर्ट चाहिए सर आतिफ के पास चले गए, तो वो बैक टू बैक ना ये सारा सिलसिला चलता रहा. टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया, जो स्टाफ है नोआ का, लोअर स्टाफ, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, हेल्प की उन्होंने, काफ़ी हमें असिस्ट करते थे क्लासेस के दौरान. और नोट्स हमें बहुत अच्छे प्रोवाइड किए गए एकेडमी की तरफ से. तो मैं समझती हूँ कि जो नोट्स मेकिंग है वो एक बहुत अहम मरहला होता है सारे प्रोसेस में. तो मेरी यही एडवाइस है कि अच्छे नोट्स बनाएं, और ऐसे नोट्स बनाएं जो आपको समझ आएँ, जो आपको पेपर से पहले आपकी एंजाइटी को टैकल करें. ये ना हो कि आपने इतने लंबे चौड़े नोट्स बनाए हो और पेपर से 1 घंटा पहले आप खोलें और आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने लिखा क्या है. एग्जैक्टली. तो वो आपको हेल्प आउट करने के बजाय अगर वो आपको खौफ दिलाने लग जाएं, फिर तो आपके नोट्स किसी काम के नहीं है. तो ऑलवेज यू कैन स्टार्ट विद लेंथी नोट्स, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको नैरो डाउन करें और फिर पॉइंटर्स में उसको बनाएं, 1 पेजर बनाएं, तो वो आपको हेल्प करते हैं फिर. ठीक है. तो सेल्फ स्टडी भी किया है काफ़ी इस प्रोसेस में, और जब बोर होती थी बस नोट्स उठा लेती थी, पार्क चली जाती थी, कभी हाइकिंग पे निकल गई, नोट्स रख लिए साथ. तो बस डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हमने. लाइब्रेरीज़ में बहुत पढ़ती थी मैं, आई लव द वाइब ऑफ लाइब्रेरीज़. और घर पे मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है घर पे. लाइब्रेरी में ये है कि आपका एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, लाइक एवरीबॉडी स्टडीइंग देयर ओन थिंग, देयर इज नो शोर शराबा, नो बिल्कुल ऐसे ही है, नो डिस्ट्रैक्शंस. ऐसे ही. तो इट वाज वेरी हेल्पफुल. सो वर यू दैट काइंड ऑफ द कैंडिडेट जो लंबे लंबे नोट्स बनाती थी या ब्रीफ, या फिर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि लाइक वो पहले दे गो फॉर द लॉन्ग नोट्स, फिर वो उसको कंसाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो फिर वो उनको उस तरह से लेके चलते हैं. व्हाट आई डिड वाज कि इनिशियली मैंने लॉन्ग प्रॉपर डिटेल नोट्स बनाए थे, और फिर जब मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है इसको थोड़ा कंसाइज करने का, फिर मैंने उसको नैरो डाउन कर लिया. बिकॉज आई पर्सनली मैं फ्रीक आउट हो जाती हूँ इतने लंबे लंबे नोट्स देख के. आपने चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है, टू बी ऑनेस्ट, अपने लिए अज़ाब नहीं बनाना अपने लिए. तो आप जितनी चीज़ों को अपने लिए सिंप्लीफाई करेंगे, आपको लास्ट मोमेंट पे एंजाइटी कम होगी, क्योंकि आपको पता है सुबह भी पेपर होता है, शाम को भी पेपर होता है, बीच में 1-2 घंटे होते हैं, उसमें आपने रिवाइज भी करना है, उसमें आपने खाना भी खाना है, उसमें आपने अपनी एंजाइटी को भी थोड़ा सा मैनेज करना है. तो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन तब जो ब्रेक होती है, तो आपने इसको अच्छे से मैनेज करना है. तो थोड़ा सा वापस आते हैं आपके STP वाले फेज से थोड़ा सा बाहर, कि जब STP से जब फ्री हो जाता है, इट्स पहले मुझे ये बताइए ड्यूरेशन उसकी कितनी होती है STP की? और STP was almost 1 year. It started in March 2022 and it ended in March 2023. And it's the same for all the groups या फिर सबके अलग-अलग? It varies. फॉर एग्ज़ाम्पल जो शॉर्टेस्ट STP है वो OMG वालों की है, उनकी काफ़ी ब्रीफ होती है, आई थिंक इट्स 4 to 5 months. फिर सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो पुलिस वालों की होती है, तो उनकी काफ़ी जो है एक्सटेंसिव 9 months, इससे भी ज़्यादा होती है. हाँ, बिकॉज 12 months तो हमारी होती है, तो आई एम अज्यूमिंग कि उनकी 16 to 18 months तो होती है. दैट्स बिकॉज उनकी ऑब्वियसली फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, फिर तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट वो होता है. या तो हमारी जो STP थी वो थोड़ा सा आपने सुना होगा थोड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज वो अगर किसी का बैकग्राउंड ना हो तो फिर चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. because that has more to do with the numbers. numbers तो अगर किसी की मैथ्स वीक है तो फिर तो उनके लिए बड़ा चैलेंज है. बस फिर वो आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें वो जो ईशान है वो कहता है टीचर द लेटर्स आर डांसिंग. तो आई थिंक बस मैं भी जब क्लास में बैठी होती थी इनिशियली, तो क्योंकि आपको टाइम लगता है समझने में, तो मेरे दिमाग में वही आता था तारे ज़मीन वाला सीन के, तो वो सारा कुछ हो रहा है, द नंबर्स आर डांसिंग, तो वाकई वो वाला सीन होता था मेरे साथ. तो बट अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ से भी निकल गए, ग्रेजुएट हो गए. तो दैट्स गुड. तो जब STP आपका ख़त्म हो जाता है, सो दैट्स व्हेन यू गेट योर फर्स्ट पोस्टिंग. राइट आफ्टर STP एज एन असिस्टेंट कमिश्नर. तो फिर इसमें लाइक जैसे पोस्टिंग्स एज एन असिस्टेंट कमिश्नर तो मिल जाती है, फिर आगे जाके लाइक विद एक्सपीरियंस दिस कीप्स चेंजिंग द designations. So basically if we talk about the hierarchy of the Inland Revenue Service, 17th grade में we're basically appointed as assistant commissioners.
دین ان 18th گریڈ ہم بنتے ہیں جی ڈپٹی کمشنرز, 19th میں ایڈیشنل کمشنر, 20th میں کمشنر, 21st میں چیف کمشنر, اور پھر 22nd گریڈ میں چیئرمین FBR. تو کچھ ہمارے ڈائریکٹوریٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں پھر تھوڑا سا ویری کرتے ہیں ہمارا اسٹرکچر, بٹ مینلی جو ہے اس طرح سے ہماری ایک ہیرارکیکل اسٹرکچر فلو کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو اینڈ پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, سنس یو آر فرام سوابی رائٹ, which means that you are Pashto speaking. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ایک جنرل ایڈوائس دے دیں فار آل دا ایسپیرنٹس ہو آر گوئنگ ٹو اپیئر ان دی CSS ایگزام, لیکن پرٹیکولرلی ان فیمیل کے لیے جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے, اگر آپ ان کے لیے ایک میسیج دے دیں. مائی پیس آف ایڈوائس وڈ بی کہ یہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے, اور اس میں آپ جتنا اپنی اسٹریٹجی باقی کینڈیڈیٹ سے مختلف رکھ سکتے ہیں, اپنے نوٹس کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں, اور ایک کمپٹیٹیو مارک چھوڑ سکتے ہیں, تو ڈو دیٹ. باقی یہ کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل فالو کریں, پراپر اسکیجول کے مطابق جو ہے اپنی تیاری کریں, اور نگیٹیو لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے. نگیٹیو انرجیز کو بالکل آپ گڈ بائی بول دیں تیاری کے دوران, بالکل وہ جو ہے نا ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی. اور اب میرے جو علاقے کی اسپیشلی لڑکیاں ہیں, ان کو میں یہی پیس آف ایڈوائس دوں گی کہ آپ کمپٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہوں, بیکاز آئی نو بہت پوٹینشیل ہے ہمارے علاقے میں, لڑکیوں میں بہت پوٹینشیل ہے, ان کو بہت ان کی چاہت ہے پڑھنے کی. مطلب اوبویسلی ایک پیٹریارکل اسٹرکچر ہم نے دیکھا ہے کہ ہے ان علاقوں کی طرف, لیکن آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائی ٹو دیٹ پیٹریارکی, اور گھروں سے جو ہے وہ باہر نکلیں, تعلیم جو ہے وہ پرسو کریں, میک اٹ یور اٹ موسٹ پرائیورٹی نو میٹر واٹ. تو یہ چند چیزیں میرے خیال سے یہ تھوڑی سی ضروری ہیں اس پہ بات چیت کرنا. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. کہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی کہ ہمارے علاقے میں واقعی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بٹ ڈیو ٹو دس پیٹریارکل اسٹرکچر اینڈ ڈیو ٹو دی لائک لیک آف ریسورسز, اور پھر وہ ایکسیس کی بھی مسئلے, تو اس کی وجہ سے وہ ٹیلنٹ ادھر ہی رہ جاتا ہے, لائک وہ آگے نہیں آتا. میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ پٹ یور ٹرسٹ ان ڈاٹرس, مطلب ٹرسٹ دیم. یس, جب تک آپ ان کو ٹرسٹ نہیں کریں گے نا, ان کا کانفیڈینس نہیں بلڈ اپ ہوگا. ٹرو. اور یہ بڑا ضروری ہے, ناٹ جسٹ فرام دی پرسپیکٹیو آف CSS یا اس طرح, کہیں بھی آپ جائیں آپ کو کانفیڈینس ہونا چاہیے آپ میں, اور عورتوں میں تو بہت ہونا چاہیے. ٹرو دیٹ. اور جو سپورٹ جو آپ کو آپ کے پیرنٹس سے ملتی ہے نا, وہ جو آپ کو کانفیڈینس بوسٹ کرتا ہے نا, تو نتھنگ ایلس کین ڈو دیٹ. سو دیٹس ایکچولی ویری امپورٹنٹ. تو اینڈ پہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی لینگویج میں پشتو میں ایک میسیج کنوے کر دیں فار آل دا گرلز جو کہ اسپیشلی آپ کے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں. زغپل کلی جنکوتا دا پیغام ورکول غواړم چې په ځان باندې یقین ساتئ او الله باندې یقین ساتئ, که زه کولی شم نو تاسو ټول هم کولی شئ. بس زه به دقه وایم. Thank you so much, Bakhtawar, for coming in today, and it was really great talking to you. It was fun talking to you too. Thank you for having me. Really honored. Thank you again. Thank you. And for all those who are watching, if you like today's episode, do share it with your friends, and don't forget to like it and subscribe to our channel. See you in the next one. Allah Hafiz.